مجھ سے مانگو، میرے در پر آؤ، رو گڑگڑا کر مانگو، اللہ تمہارے رونے کو سنے گا، تمہارے آنکھوں کے آنسوں کو سنے گا۔ جلسے میں نعرہ تکبیر کہہ کر آواز بلند کرنے سے تمہیں کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی ملے گی تو جاؤ میرے نوجوانوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو جاؤ اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ ابھی فجر کی نماز میں جو یہاں چھوٹی سی مسجد ہے، جس ایام بلا تبصرہ کے حضرت العلام ماہر وید و قرآن جناب مشہور عبدالرحمن شاہین جمالی صاحب میرے سے تشریف لائے ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں حضرت کو۔ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصائح کا انہیں ہے شدت سے انتظار۔ حضرت چترویدی صاحب اب کرسی پر تشریف فرمانے والے ہیں، آپ حضرات مل جل کے بیٹھ جائیں۔ مدرسے کی مسجد میں اس مسجد کو تم بھر کر دکھاؤ، یہاں سے تمہاری کامیابی شروع ہوگی۔ اس مسجد میں سجدہ کر کے دکھاؤ، یہاں سے تمہاری کامیابی شروع ہوگی۔ تم کیا سوچتے ہو کہ جمعے کی نماز میں نوجوان جمع ہو جائے گا اور 2 رکعت نماز پڑھ لے گا کامیابی مل جائے گی؟ یاد رکھو کامیابی نہیں ملے گی، صرف جمعے کی نماز سے نہیں، جمعے کی نماز کی جتنی فرضیت ہے اتنی ہی عصر کی بھی ہے، اتنی ہی مغرب کی بھی ہے، اتنی ہی عشاء کی بھی ہے، اتنی فجر کی ہے، اتنی ظہر کی ہے۔ پھر یہ قوم 8 دن غائب رہتی ہے اور جمعے کی نماز میں بھیڑ کے ساتھ آتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ سوچتی ہے کہ ہم نے اللہ پر احسان کر دیا۔ نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کے باوجود تم 40 فرض نمازوں کو 8 دن غیر حاضری کرنے کے باوجود اللہ نے تم سے نعمت نہیں چھینی، اللہ نے تم سے روزی نہیں چھینی، اللہ نے تم سے بہترین لباس نہیں چھینا، اللہ نے تم سے زندگی کے آسائش نہیں چھینے، اللہ نے تم سے مہنگی مہنگی گاڑیاں نہیں چھینی، اللہ نے تم سے دولت نہیں چھینا۔ میرے بھائیوں، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ بہترین نعمتیں کھانے پینے کی نہیں چھینتا۔ آج دیکھو کتنے آئٹم ہیں آپ کے پاس، چکن کے آئٹم ہے، مٹن کے آئٹم ہے، فش کے آئٹم ہے، پلاؤ کے آئٹم ہے، اللہ نے تمہارے لیے بچھا دیے ہیں، یہ نعمتیں تمہارے لیے بچھا دی۔ اللہ ناراض نہیں ہوا۔ یاد رکھو اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پہننے اوڑھنے کی چیزیں نہیں چھینتا۔ تم ایک سے برانڈ کے کپڑے پہنتے ہو، لیوائس کا کپڑا پہنتے ہو، ریباک کے شوز پہنتے ہو، اور لی کوپر کے شوز پہنتے ہو، ریڈ ٹیپ کے کپڑے پہنتے ہو، برانڈ کے کپڑے پہنتے ہو۔ اللہ نے تم سے یہ کپڑے بھی نہیں چھینے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو گھر کے آسائش، گھر کی زینت نہیں چھینی اللہ نے تم سے۔ تمہارے گھر میں پی او پی لگی، اعلیٰ قسم کا دیوان لگا، اعلیٰ قسم کا صوفہ بچھا، اللہ نے میرے دوستوں نہیں چھینا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ نے تم سے بہترین گاڑیاں نہیں چھینی، اللہ نے تمہیں اسکارپیو سے گھمایا، اعلیٰ قسم کی گاڑیاں کریٹا سے گھمایا، نیکسون سے گھمایا، کیا سیلٹوس سے گھمایا۔ اللہ نے تمہارے لیے نعمتیں بکھیر دی، لیکن یاد رکھو میری بات اگر تمہارے دل پر لگ جائے، تمہارے نافذ ضمیر کو جھنجھوڑ دے تو سمجھ جانا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ سجدے کی توفیق چھن گئی ہے۔ اس امت کی کامیابی یہاں سے شروع ہو۔ اسی لیے میں کیا تقریر کروں آپ کے سامنے؟ موضوع ہے تعلیمی بیداری کانفرنس۔ باتیں آ رہی ہیں جذبات کی، تعلیمی بیداری کانفرنس کا موضوع ہے، اور وہی موضوع آپ کے سامنے ابھی تک جہاں تک میں نے سنا ہے ابھی تک تو نہیں آیا۔ باتیں آئی، بہت عظیم باتیں آئی، بڑی اونچی باتیں آئی، اعلیٰ قسم کی باتیں آئی، بڑے بڑے مقررین نے اپنے اظہار خیال سے آپ کو مستفیض کیا، لیکن جو موضوع جلسے والوں نے طے کیا تعلیمی بیداری، بتاؤ تعلیمی بیداری کا موضوع کب آیا؟ کب آیا؟ نہیں آیا۔ اور اس وقت جو رات کی تنہائی کا وقت ہے، اس وقت اللہ سے تنہائی میں گڑ گڑا کر رو کر دعائیں مانگنے کا وقت ہے، یہ وقت سونے کا وقت ہے، یہ وقت نیند کے غلبے کا وقت ہے۔ اس وقت میں آپ کو تعلیمی بیداری سے جھنجھوڑوں، کیا یہ مناسب ہے؟ ہمارے حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب بیٹھے ہیں، یہی فتویٰ لگا دیں گے کہ قبرستان میں اذان دینا جائز نہیں۔
لیکن میرے بھائیوں، یہ جلسے والوں کا نظام ہے. میں نے اس سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے ابا حضرت اقدس مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول تھا کہ جلسے والے کو جو رات دے دیتے وہ 3 بجے بٹھائیں، 2 بجے بٹھائیں، 1 بجے بٹھائیں، 12 بجے بٹھائیں، 10 بجے بٹھائیں، وہ ان پر چھوڑ دیتے تھے. اس لیے میں نے بھی چھوڑ دیا تھا. انہوں نے جب بلایا خاموشی کے ساتھ تیار ہوا، آپ کے سامنے حاضر ہو گیا. اب اللہ سے دعا کیجئے کہ چند لمحوں میں، کیونکہ 2:30 بج چکے ہیں، 2:30 بج چکے ہیں، اب 2:30 بجے میں آپ کے سامنے ان دلیلوں کو تاریخ کے حوالے سے پیش کروں تو کم سے کم 3 گھنٹے کا وقت صرف دلیلوں کو پیش کرنے کے لیے چاہیے. اور پھر اس کے بعد ان دلائل کو پیش کرنے کے بعد تعلیمی بیداری کا جو اصل مقصد ہے ان حوالوں سے گزارتے ہوئے پیش کرنے کے لیے کم سے کم 1.5 گھنٹے کا وقت چاہیے. تو بتاؤ فجر کی نماز چھوڑوا دوں تمہاری، یا اپنی فجر کی نماز چھوڑ دو، یا حضرت مفتی صاحب تو نکاح پڑھانے والے ہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا اس نکاح کو کینسل کروا دو، یا جو دعا ہونے والی ہے اس تنہائی کے وقت میں، قبولیت کے وقت میں، رات کی تنہائی میں، اسے چھوڑوا دو. نہیں، اس لیے بہت کوشش کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے جہاں تک عرض کر سکتا ہوں کوشش کروں گا کہ آپ تک وہ بات، وہ میسج پہنچا سکوں. کیونکہ جلسے والوں نے جو محنت کی ہے مجھے بلانے میں، جو مشقت اٹھائی ہے مجھے یہاں تک پہنچانے میں، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. جس میں بالخصوص آپ کے مدرسے کے محتمم قاری محمد گلزار صاحب زید مجدہم، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے میں نے یہاں آنے سے منع کر دیا تھا. میں نے کہا تاریخ خالی نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے ابا حضور کا نام لیا اور یہ فرمایا کہ آپ کے والد محترم نور اللہ مرقدہ یہاں تشریف لائے ہیں تو میں ان کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے حاضر ہوں. ورنہ میرا سفر کہیں اور کا تھا. ان سے میں نے اجازت طلب کی اور بہت مشکل سے مجھے اجازت ملی، اور پھر ابا حضور کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اب جب حاضری ہو گئی ہے تو وہ عظیم باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے بیدار دل سے، بیدار ذہن سے، کھلی آنکھوں سے دیکھ کر کھلے کان سے سنیے تاکہ جو لوگ چلے گئے، مجھے لگتا ہے یہ مجمع 15% بیٹھا ہے، باقی کا 85% مجمع جا چکا ہے، خالی ہو چکا ہے. 85% مجمع موجود نہیں ہے. اور وہ دلائل، وہ حقیقت جو مجھے پیش کرنے تھے، اب کیا پیش کروں؟ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے چہروں کی بشاشت اور آپ کے چہروں کی رونق کو دیکھ کر جی چاہ رہا ہے کہ کچھ باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں. بات ادھوری رہے گی، پھر حاضری ہوگی. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے باقی باتیں اللہ توفیق دے گا تو پیش کروں گا. فی الوقت یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے مختلف زبانوں میں خطبے کو پیش کیا. اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے اس اجلاس کا موضوع تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے خطبے کے درمیان جو قرآن پاک کی تلاوت کی. اللہ قرآن میں کہتا ہے سن 6 صدی عیسوی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کے گھنا گھور اندھیرے میں جب انسانیت پامال ہو چکی تھی، انسانیت ڈاؤن ہو چکی تھی، انسان کا دشمن بن چکا تھا، اس دور جہالت میں سن 6 صدی عیسوی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہیے زور سے صلی اللہ، آپ کو ایک بات بتا دیں، صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا بندہ ایک مرتبہ پیارے نبی پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور جب اللہ کا بندہ 10 مرتبہ پیارے نبی پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 100 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور جب اللہ کا بندہ 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 1000 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور جب اللہ کا بندہ 1000 مرتبہ پیارے محبوب پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ، اس نے میرے پیارے محبوب پر 1000 مرتبہ
مرتبہ درود بھیجا ہے، جاؤ اس کی پیشانی پر لکھ دو اتقم من النار، کہ میں نے اس کے 1000 مرتبہ درود بھیجنے کی برکت سے اس کی پیشانی پر لکھوا دیا فرشتوں کے ذریعے سے، اس رب کی عزت و جلال کی قسم اتقم من النار، کہ 1000 مرتبہ درود بھیجنے کی برکت سے میں نے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اس لیے جب بھی کسی مجلس میں آپ بیٹھے علماء کی مجلس میں اور پیارے نبی کا نام آئے تو بابا سے بلند کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن 6 صدی عیسوی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم داغ بیل ڈال رہے تھے، اور وہ داغ بیل کی پہلی قرآن کی پہلی آیت، پہلی وحی، اور اعلان ہو رہا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ یہ پڑھنے کا پیغام، تعلیم کا پیغام، ایڈوکیشن کا پیغام، گیان وگیان کا پیغام کہاں سے ملا؟ یہ اسی آیت کا فیضان ہے کہ آج پوری دنیا میں علم کی بہار آئی ہوئی ہے، آج جو علم پوری دنیا میں پھیلا ہے، نئی نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں، تھیسس کا علم آیا، نیومیرکس کا علم آیا، کمپیوٹر کا علم آیا، کی پیڈ کا علم آیا، سافٹ ویئر کا علم آیا، ہارڈ ویئر کا علم آیا، ایم بی بی ایس ایم ڈی کا علم آیا، بی ڈی ایس ایم ڈی ایس کا علم آیا، بی او ایم ایس ایم ایس سی کا علم آیا، مختلف علوم آئے، انجینئرنگ میں بی ٹیک اور ایم ٹیک کا علم آیا، کمیونیکیشن اسکل کا علم آیا، میکینیکل کا علم آیا، بیرسٹر کا علم آیا، ایڈوکیٹس یعنی لاء کا علم آیا۔ قرآن کے ذریعے آج پوری دنیا میں علم کی بہار آئی ہوئی ہے۔ یہ اقرا کا فیضان تھا کہ 1450 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو، عالم انسانیت کو اقرا کے فیضان کے ذریعے بتا دیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمع ہوئے لہو سے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ جو تیرا رب کریم ہے جس نے انسان کو علم سکھایا قلم سے۔ کون سا علم سکھایا؟ کون سی تعلیم دی؟ کون سی شکشا دی؟ کون سا گیان دیا؟ آئیے آپ کو بتاتا ہوں۔ اگلی آیت میں اعلان کر دیا علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسانوں کو علم سکھا دیا جس کو وہ جانتا تک نہیں تھا، اسے پتا تک نہیں تھا۔ کیسے؟ ذرا غور کرو، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے پتا نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر مفتی بنے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے پتا نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر قاری بنے گا، یا عالم بنے گا، یا حافظ بنے گا، یا ایڈوکیٹ بنے گا، یا بیرسٹر بنے گا، یا لائر بنے گا، یا کمپیوٹر کا ماہر بنے گا، سافٹ ویئر کا ماہر بنے گا، ہارڈ ویئر کا ماہر بنے گا، بزنس مین بنے گا، مختلف علوم کو سیکھ کر وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، کمیونیکیشن اسکل کا ماہر بنے گا۔ ان سارے علوم کو اللہ نے کہا علم الانسان ما لم یعلم، کہ وہ تو پیدا ہوا اسے پتا نہیں تھا کہ آگے جا کر وہ کیا کرنے والا ہے، کھیتی کرنے والا ہے یا بامبے جا کر کمانے والا ہے یا دلی میں بزنس کرنے والا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم تھا۔ یہ سارے خیالات، یہ تصورات، یہ زندگی کی ترتیب اللہ نے تمہیں دی ہے، اور تم کیسے پیدا ہوئے اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ انسانوں
ہم نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا ہے اور اس قطرے کو نطفے میں تبدیل کیا ہے اور اس نطفے کو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا ہے اور 9 مہینے تک ہم نے تمہاری روزی کا انتظام وہاں کیا ہے. دنیا کی میڈیکل سائنس فیل ہو جائے, اے لوگوں, اے انسانوں, سنو, تمہاری روزی کا انتظام بڑی بڑی میڈیکل سائنس سے ماں کے پیٹ میں نہیں کر سکتی, تمہاری آکسیجن کا انتظام نہیں کر سکتی, لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس نطفے کو ہم نے ماں کے پیٹ میں رکھا, 9 مہینے تک وہاں آکسیجن کا انتظام کیا, روزی کا انتظام کیا, 9 مہینے تک اس جگہ کو سیف رہا. یہ ہماری حکمت تھی, یہ ہماری طاقت تھی. دنیا کی میڈیکل سائنس سے اس پر کام نہیں کر سکتی تھی. وہ ساری کی ساری طاقتیں اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جو نظام رکھا. اور بات آگے بڑھی, اللہ نے کہا کہ ہم نے اس بچے کو 3 اندھیروں میں تیار کیا, اس کا نقشہ تیار کیا.